آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سید تحول حسین صاحب، اور ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں پروفیسر عثمان مدنی صاحب۔ ان سے ہم کچھ اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی پروفیسر حافظ تحول حسین صاحب، رمضان المبارک کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ جی سب سے پہلے تو میں ناظرین کو اور حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو رمضان المبارک ایک خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ جس طرح الگ شان عطا کی گئی جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں، اور قرآن کو سب کتابوں میں الگ شان حاصل ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان جو ہے وہ الگ شان والا مہینہ ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ سیام یہ جمع ہے صوم کی، عربی میں یعنی روزے کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے، اس کی جمع سیام ہے۔ تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، پائٹی۔ اور تقوی کیا ہے؟ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایک پراپر انداز میں، جس طرح کے روزے کا رکھنے کا حق ہے اس انداز میں ہم روزہ رکھیں گے تو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اور اس کی مثال تقوی کی کیا دی جاتی ہے کہ دنیا خاردار جھاڑیوں کی مانند ہے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جانا، یہ تقوی ہے۔ تو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان المبارک کی دیکھیں نا سب سے بڑی اہمیت کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری اہمیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی سب سے بڑی کتاب۔ عقلیں دنگ رہ گئی، عقل عاجز ہو گئی وہاں، تو سب سے بڑی کتاب قرآن اس مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ بھی فضیلت حاصل ہے رمضان کو۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے یہ دوسری آیت میں قرآن کی اہمیت کو مزید واضح کیا گیا، یعنی اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ اور لوح محفوظ میں تو ایک دفعہ ہی قرآن مجید نازل ہو گیا تھا، لیکن دنیا میں آتے آتے 23 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ ایک سلیبس تھا، زندگی کا سلیبس تھا، تو ظاہری بات ہے اس کو ایک وقت لگنا تھا نا۔ تو اس لیے دنیا میں آتے آتے نزول قرآن کی مدت جو ہے وہ تقریباً 23 سال ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی رمضان کی بڑی اہمیت، فضائل بیان ہوئے کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی انسان اس کا بدلہ نہیں جھکا سکتا، کیونکہ اس کا بدلہ صرف ذات باری تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس کا ریوارڈ جو اس کا اجر ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں کو قریب نہیں آنے دیتا، آہنی دیوار بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور اہمیت کہ یہاں پر اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بھی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص عبادت کا، ریاضت کا سامان پیدا کیا کہ بھی جتنی چاہو عبادت کر لو،
تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ شیاطین جکڑتے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اثرات پچھلے مہینے والے وہ انسان پر رہتے ہیں. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور رمضان المبارک کے خاص مہینے میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق خاص کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسان اپنی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو پھر ہم زیرو ہیں، اور وہ کسی کو ہیرو بنا دے یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کی اہمیت کو سنا.